السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جب کہ مقصد زندگی واضح ہو گیا اور اصل مرض اور اس کے معالجے کی نوعیت معلوم ہو گئی تو علاج کا طریقہ تجویز کرنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئے گی، اور اس نظریے کے ماتحت جو بھی علاج کا طریقہ اختیار کیا جائے گا انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ شیخ الحدیث جناب حضرت زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی نارسا فہم کے مطابق مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک نظام عمل تجویز کیا ہے، جس کو فی الحقیقت اسلامی زندگی یا اسلاف کی زندگی کا نمونہ کہا جا سکتا ہے، جس کا اجمالی نقشہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ سب سے اہم اور پہلی چیز یہ ہے کہ ہر مسلمان اس بات کا پکا ارادہ کرے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اور اسلام کی اشاعت اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے رواج اور سرسبزی کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤں گا، اور اس بات کا پکا عہد کرے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مانوں گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے اس دستور عمل پر کاربند ہو۔ نمبر 1، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا صحیح الفاظ کے ساتھ یاد کرنا اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا اور ذہن نشین کرنے کی کوشش کرنا، اور اپنی پوری زندگی کو اس کے مطابق بنانے کی فکر کرنا۔ نمبر 2، نماز کا پابند ہونا، اس کے آداب اور شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا، اور ہر رکن میں خداوند کریم کی عظمت اور بزرگی اور اپنی بندگی اور بیچارگی کا دھیان کرنا، غرض اس کی کوشش میں لگے رہنا کہ نماز اس طرح ادا ہو جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی حاضری کے شایان نشان ہو۔ ایسی نماز کی کوشش کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق طلب کرے۔ اگر نماز کا طریقہ معلوم نہ ہو تو اس کو سیکھنے اور نماز میں پڑھنے کی تمام چیزوں کو یاد کرے۔ نمبر 3، قرآن کریم کے ساتھ وابستگی اور دلبستگی پیدا کرنا، جس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ کچھ وقت روزانہ ادب اور احترام کے ساتھ معنی اور مفہوم کا دھیان کرتے ہوئے تلاوت کرنا۔ اگر عالم نہ ہو اور معنی اور مفہوم کو سمجھنے سے قاصر ہو تب بھی بغیر معنی سمجھے کلام ربانی کی تلاوت کرے، اور سمجھے کہ میری فلاح و بہبود اسی میں مضمر ہے۔ محض الفاظ کا پڑھنا بھی سعادت عظمہ ہے اور موجب خیر و برکت ہے، اور اگر الفاظ بھی نہیں پڑھ سکتا ہو تو تھوڑا وقت روزانہ قرآن مجید کی تعلیم میں صرف کرنا۔ دوسرا یہ کہ اپنے بچوں اور اپنے محلے کے بچوں اور لڑکے لڑکیوں کی قرآن مجید اور مذہبی تعلیم کی فکر کرنا اور ہر کام پر اس کو مقدم رکھنا۔ نمبر 4، کچھ وقت یاد الہی اور ذکر اور فکر میں گزارنا۔ اگر کسی سے بیعت ہو تو پڑھنے کے لیے کوئی چیز ان سے پوچھ لیں، نہیں تو کسی متبع سنت سے پوچھ لیں، ورنہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ لے، اور درود شریف اور استغفار کی تسبیح صبح اور شام معنی کا دھیان کرتے ہوئے جی لگا کر اطمینان قلب کے ساتھ پڑھے۔ حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نمبر 5، ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھنا، اس کے ساتھ ہمدردی اور غمگساری کا برتاؤ کرنا، صفت اسلام کی وجہ سے اس کا ادب اور احترام کرنا، اور ایسی باتوں سے بچنا جو کسی مسلمان بھائی کی تکلیف اور اذیت کا باعث ہوں۔ ان باتوں کا خود بھی پابند بنے اور کوشش کرے کہ ہر مسلمان ان کا پابند بن جائے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ خود بھی اپنا کچھ وقت دین کی خدمت کے لیے فارغ کرے اور دوسروں کو بھی ترغیب دے کر دین کی خدمت
اور اشاعت اسلام کے لیے آمادہ کرے۔ جس دین کی اشاعت کے لیے انبیاء اکرام علیہم السلام نے مشقتیں برداشت کی، طرح طرح کے مصائب میں اپنی جانوں کو قربان کیا، اس دین کی بقا کے لیے تھوڑا وقت نہ نکالنا بڑی بدنصیبی اور نقصان ہے، اور یہی وہ اہم فریضہ ہے جس کو چھوڑ دینے کی وجہ سے آج ہم تباہ اور برباد ہو رہے ہیں۔ پہلے مسلمان ہونے کا مفہوم یہ سمجھا جاتا تھا کہ اپنا جان اور مال، عزت اور آبرو اسلام کے پھیلانے کی راہ میں صرف کرے، اور جو شخص اس میں کوتاہی کرتا تھا وہ بڑا نادان سمجھا جاتا تھا۔ لیکن افسوس کہ آج ہم مسلمان کہلاتے ہیں اور دین کی باتوں کو اپنی آنکھوں سے مٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں، پھر بھی اس دین کی بقا کے لیے کوشش کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ غرض اسلام کا پھیلانا، جو مسلمان کا مقصد زندگی اور اصلی کام تھا، اور جس کے ساتھ ہماری دونوں جہاں کی فلاح اور ترقی وابستہ تھی، اور جس کو چھوڑ کر آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اب پھر ہمیں اپنے اصلی مقصد کو اختیار کرنا چاہیے اور اس کام کو اپنا جزو زندگی اور حقیقی مشغلہ بنانا چاہیے، تاکہ پھر رحمت خداوندی جوش میں آئے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی سرخ روئی اور شادابی نصیب ہو۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اپنا تمام کاروبار چھوڑ کر بالکل اس کام میں لگ جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جیسے اور دنیاوی ضروریات انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور ان کو انجام دیا جاتا ہے، اس کام کو بھی ضروری اور اہم سمجھ کر اس کے واسطے وقت نکالا جائے۔ جب چند آدمی اس مقصد کے لیے تیار ہو جائیں تو ہفتے میں چند گھنٹے اپنے محلے میں، اور مہینے میں 3 دن قرب و جوار کے مواضعات میں، اور سال میں 1 چلہ دور کے مواضعات میں اس کام کو کریں، اور کوشش کریں کہ ہر مسلمان امیر ہو یا غریب، تاجر ہو یا ملازم، زمیندار ہو یا کاشتکار، عالم ہو یا جاہل، اس کام میں شریک ہو جائے اور ان امور کا پابند بن جائے۔